السلام علیکم، میں اسکندر علی شاہ، پاکستان پریس کلب شاہکوٹ کا صدر۔ ہم نے اپنے علاقے کے کچھ پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے اپنے علاقے کے ایم پی اے میاں محمد عاطف سے خصوصی انٹرویو کیا، جس میں میاں محمد عاطف نے یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے مسائل کو حل کریں گے۔ 2 بجے کے بعد کوئی بھی پیشنٹ وہاں پر ایڈمٹ نہیں کیا جا رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ OTP کیس ہم 2 بجے کے بعد نہیں چیک کرتے۔ تو کسی کو کوئی ایسی سیریس حالت ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ 2 بجے کے بعد چیک واسطے کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر وہ جا رہا ہے تو ڈاکٹر بحث کرتے، میرے پاس ان کا کلپ بھی ہے، وہ کس چیز کی سیلری لے رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کو اگر انہوں نے حل نہیں کرنا، نہیں ہمیں چیک کرنا، تو ہم کہاں پر جائیں؟ وزیر اعظم کا ہمارے کا مشن ہی یہی تھا کہ ہر غریب کو صحت کارڈ بھی دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے، ہم اسے سراہتے ہیں اور پوری میڈیا اس بات کو بہت اچھا مانتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہمارے لیے ترقیاتی منصوبے کر رہے ہیں، اور شاہکوٹ میں بھی آپ نے کافی ترقیاتی منصوبے شروع کروائے ہیں۔ ہم آپ کو اس میں بھی بہت خوش ہیں، ہمارا پورا شاہکوٹ خوش ہے کہ آپ نے بہت سے اچھے کام کیے۔ تو پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ THQ میں بات کریں کہ میں صاحب کیوں نہیں اجازت دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ آپ کا بہت شکریہ غلام شاہکوٹ اور وائس کا کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا۔ THQ کا میرے علم میں نہیں تھا ابھی تک، کیونکہ میرا خیال ہے کہ 2 بجے تک ہی ڈاکٹر ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی میڈیکل آفیسر تو وہاں پہ ضرور ہوتا ہوگا، وہ میں چیک کر لیتا ہوں ابھی MS صاحب سے۔ ایمرجنسی میں ڈاکٹر موجود ہیں تو لیکن وہ نا مریض کو چیک اپ کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح 8 بجے آئیں آپ لوگ۔ وہ اصل میں وہ پورے پنجاب میں ایک ہی قانون ہے کہ صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک، لیکن انشاءاللہ میں ان کو کہتا ہوں کہ اس کا کوئی ٹائم مریض کہہ رہا ہے کہ میری حالت سیریس ہے، لیکن جو ہمارے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ صبح آئیں، آپ OTP کیس ہے، لیکن وہ اس وقت ہم لے کے جائیں پیشنٹ کو جب وہ مرنے کی حالت پہ آخری سٹیج ہو تو ہم لے کے جائیں، تو تب وہ ایمرجنسی بن نہیں، یہ میرے علم میں آ گیا۔ میں انشاءاللہ ابھی MS سے بات کرتا ہوں کہ 2 بجے کے بعد کیوں نہیں چیک کرتے ہیں۔ میں اوپر سے اگر میں نے ان کا ویڈیو کلپ لینے کی کوشش کی ہے ایز اے صحافی، تو انہوں نے مجھے دھمکی یہ دی ہے کہ میں آپ پہ FIR کروا دوں گا، آپ کے پاس کیا اختیار ہے کہ آپ مجھ سے یہ پوچھ سکیں؟ تو ہر عام آدمی یہ پوچھ سکتا ہے کہ ڈاکٹر میرا مریض مر رہا ہے، تو بالکل پوچھ سکتا ہے جی، یہ تو ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سے یہ شکایت نہیں ہوگی۔ تو سر دوسرا میرا کویسچن ہے، یہ یوٹیلیٹی اسٹور ہے نا، وہاں پہ تلک بیس پہ عام آدمی کو جو ہے نا 1 گھی کا پیکٹ لینے کے لیے جائے تو وہ نہیں دیتے، اور چینی وغیرہ تو وہاں پہ نایاب ہے کہ ملتی ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس افورڈ ہی نہیں ہے کہ ہم ایک آٹے کی بوٹی لینے کے لیے جائیں اور ساتھ میں چینی کا پیکٹ لے لیں اور گھی کا مطالبہ کریں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اور سامان لیں، لیکن اور زیادہ سامان لیں، اور کسی کو تلک بیس پہ وہ 10 پیکٹ گھی کے دے دیتے ہیں اور کسی کو ایک بھی نہیں دیتے۔ اس کا بھی ثبوت میرے پاس موجود ہے، اور جو انہوں نے وہاں پہ لسٹ لگائی ہوئی ہے جس پہ شکایت درج کرنے کے لیے میں نے کال کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا 1 سال ہو گیا، ٹرانسفر ہو گیا، میں شکایت آپ دوسرے آفیسر سے کریں۔ دوسرے نمبر پہ کال کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے انڈر میں نہیں آتا۔ تو عمران صاحب خان کہہ رہے تھے کہ ہم نے یوٹیلیٹی اسٹور کو کافی ریفرنس دیے ہیں کہ عوام کے لیے فائدہ مند ہوں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ کافی جگہ پر انہوں نے فنڈنگ بھی جمع کروائی ہے، لیکن شاہکوٹ کے یوٹیلیٹی اسٹوروں پہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو تلک ہے اس پہ 2 پیکٹ بھی دیے جا رہے ہیں، اور عام آدمی کو 1 پیکٹ بھی نہیں دیا جاتا۔ اصل میں یہ معاملہ تو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں چیک کرتا ہوں کیا پرابلم ہے، کیوں نہیں دے رہے، کیونکہ جتنے بھی یہ جو پرانے ہمارے آفیسران کرتی ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارے کرپشن کی مد میں ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب اپنی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں صاحب اور عمران خان صاحب کہ ان کرپٹ مافیا سے، یہ مافیا یہ ہے جن کا ذکر خان صاحب کرتے ہیں اپنی ہر جگہ پہ گورنمنٹ اجلاس میں، انشاءاللہ اس مافیا سے ہم چھوٹے گی۔ اور یہ صاحب یہ ایک اور کویسچن میرا یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ اور ہماری انتظامیہ ایک لسٹ لگا دی ہے
के रेट लिस्ट दुकानों पे, और हमारी टाइगर फोर्स के नौजवान भी इसे चेक करते हैं। और दुकान माफिया का ये हाल है कि अगर दूध की लिस्ट में उधर दूध 70 रुपये या 80 रुपये लिखा हुआ है किलो, तो 110 रुपये 90 रुपये मिल रहा है। तो इंतजामिया क्यों नहीं एक्शन कर रही है और क्यों नहीं ऐसा कर रही? इंतजामिया एक्शन करती है जी। हमारी एसी साहबा ने मेरा ख्याल काफ़ी जुर्माने भी किए हैं सारे लोगों को, लेकिन बाज ही नहीं आता। हर बंदा ज़खीरा अंदोज़ी पे तुला हुआ है, हर बंदा इमरान खान को टारगेट कर रहा है क्योंकि वो ईमानदार बंदा है। और जो है हमारे अवाम वो इस चीज़ को गलत समझ में लेके जाते हैं दुकानदार हज़रात। मेरी इनसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने मुल्क का साथ दें, प्राइम मिनिस्टर का साथ दें। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर अल्लाह ने हमें ईमानदार प्राइम मिनिस्टर दिया है और बेहतरीन हमें वज़ीर आला दिया, तो उनका साथ देना चाहिए। जब तक हम लोग उनका साथ नहीं देंगे कभी भी कुछ ठीक नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को भी हम लोग हाईलाइट करते हैं, असम्बली में भी करेंगे कि ये इस माफिया से किसी तरीके जान चुके हैं। सर कुछ और ऐसे मसाइल हैं जो रात से ना सामने दरपेश आ रहे हैं। बाकी कोई भी पिछली हुकूमत भी है वो भी हल नहीं करवा रही। वार्ड नंबर 15 और 14 के हवाले से बात करूँगा। पहाड़ी है, सबको पता है, विरसा है, कदीम विरसा है, उसके इर्द गिर्द होने झील है। ठीक है सर, वो दिन ब दिन बढ़ रही है, तो उससे ना मुकामी आबादी को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो सर अगर कभी राउंड लगे उधर तो आप चेक कर सकते हैं उससे। तो उसमें 7 अफराद जो है ना, तकरीबन 7 अफराद नजर चुके हैं। उसके उधर का मुकामी इंतजामिया असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा, मैं जी वहाँ पे मैं 2-3 दफ़ा मैं खुद गया हूँ। DC साहब आए हैं, AC साहब आई थी, शायद आपको याद हो। तो उस पर असल में फंड्स की जो कमी है वो किया तो किसी और ने है। मैं अब किसी का नाम नहीं ले सकता, वो भी हमारे भाई होंगे सारे शाहकोट के हैं सारे, उन्होंने इसको ऐसे किया है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर कोई फंड हमें मिलता है, क्योंकि हमारी जो गलियाँ जो हैं सड़कें सारी टूटी हुई हैं, पहले वो करें या ये करें, अब मुझे ये समझ नहीं लग रही। तो वाकई वो बड़ा एक ख़तरनाक चीज़ बन गई है। तो इंशाअल्लाह ताला क्योंकि उसमें पानी जो है नीचे का पानी ऊपर आ गया, ठीक है, आपको पता है। नंबर 13 और 14 में ना जो आपका मसला है काफ़ी बढ़ते ही जा रहा है। तो आपको पता सर वो उसका मैंने वार्ड नंबर 14 में वो शेख सनाउल्लाह की डेथ भी होगी, तो उसमें काफ़ी वो 150 फीट का टोटा है सर। परेशान अच्छा जी, वो नाला एक छोटा सा 150 फीट का तकरीबन है, वो बनना है सर। उसके लिए तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा फंड की चले, वो भी मैं इंशाल्लाह चेक कर लेता हूँ कि साइड पे नाला बनना है। सर उसके अलावा सर वो वार्ड नंबर 15 मोहल्ला बाकरपुर, मोहल्ला पहाड़ी सर, उधर एक बहुत बड़ा इशू है, वो है सुई गैस का। हमारे पूरे शाहपुर तहसील में, सिटी में, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में तकरीबन। देखिए ये फेडरल गवर्नमेंट का है सुई गैस जो है, तो उसमें मेरे पास इतने अभी फंड नहीं है कि गैस का कोई मैं उसको परसू कर रहा हूँ। मेरे पास खान बरादरी से भी काफ़ी लोग आए थे, बाकरपुर से भी आए थे, उसको परसू कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मैंने अब्दुल्ला साहब खंबे जो है तारे वो भी हमारे पास बच्चों के हाथ सर असल में ये दोनों तीनों आपने जो मसाइल जो फ्रिज स्टोर है, वापदा है, सुई गैस है, ये सारे हैं फेडरल में। सारा हमने ही वादा किया था। मैं बिल्कुल हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उधर आपके पहाड़ी के जो चारों तरफ में है ना मजे बने हुए सारे, उनमें ये काफ़ी प्रॉब्लम है। वापदा का जो क्योंकि एक खंबे पे मेरा ख्याल है कुछ 200 मीटर लगा हुआ, तो एक दिन वो मेरे पास वीडियो भी पहुंची थी, शॉर्ट सर्किट हो गया था। इंशाल्लाह ताला उसका मैं परसू कर रहा हूँ, तो अल्लाह बेहतर करे। मेरी एक्शन साहब से बात हुई थी, इंशाल्लाह ताला सर्वे भी करवा दिया उसका। लोग बैठे थे गरीब सर, उनके घर गिराए गए, उनको बेघर किया गया सर। उधर करोड़ों रुपये लगा कर वो जी पा रहे हैं। बाकी यही को बिल्कुल इंसान है, उसमें बैठने के
آپ کو نشے لائٹنگ کا کوئی انتظام, گندا پانی جیسا جمع ہے, کئی دفعہ گندگی کے بہت زیادہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں, لوگ چلتے گندگی کے بہت زیادہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں, ایک ملازم تک نہیں ہے. اصل میں یہ جنہوں نے بنایا ہے نا جی, جی سر, انہوں نے اس وقت تو نہ اس کا کوئی ایسا نہیں بنائی, کوئی بندہ ملازم نہیں رکھا وہاں پہ, کوئی چیز نہیں. اب ہماری جو میونسپل کمیٹی ہے اس کے پاس ٹوٹل 22 بندے ہیں, وہ سب انہی میں سے بندوں کو کبھی چوکیدار بناتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. ابھی ایس این ای ہم نے بھیجی ہے ڈپارٹمنٹ کے لیے, وزیر بندے پر تاکہ ایم سی میں بندے آئیں. تو ان 22 میں سے بھی سینٹری ورکر میں سے بھی کوئی 8 جو ہیں اس ماہ ریٹائر ہیں, ٹھیک ہے, وہ رہ جائیں گے ہمارے پاس 14-15. تو اتنا بڑا شہر ہے ماشاء اللہ, تقریباً لاکھ کے قریب آبادی ہے, تو میرا خیال ہے کہ 22 بندے کا 50 بندے بھی کریں. وہ میں نے ابھی کیونکہ پرانے تو جو ہمارے یہ صاحبان ہیں, میں نے صاحبان تھے, کبھی انہوں نے کسی بات پہ غور ہی نہیں کیا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ 10 سال وہ لگاتار ایم پی اور ایم این اے رہے ہیں, لیکن ماشاءاللہ ہمارے شاہ کوٹ بھی میرا خیال ہے کہ اگر آپ نہر والے قبرستان میں جنازے کے ساتھ جائیں تو پیدل نہیں جا سکتے. سر ایم سی کے پاس بندہ ہی نہیں ہے, کیسے اپوائنٹ کریں؟ بندہ مرا جاتا ہے, جاتا ہے ایک بندہ ہے, وہ صبح جو شام کو جاتا ہے, وہ وہاں سے اسکپ ہو جاتا ہے. ان کے پاس کافی عرصہ سے 22 بندے ہیں, 22 سے پہلے کم تھے, کبھی بڑھ جاتے ہیں, کبھی کم ہو جاتے ہیں. ان کو چاہیے تھا وہ لکھ کے دے, بالکل لکھ کے بھیج جائے گی انشاءاللہ. اس مہینے میں اللہ خیر کرے, ہم نے کوئی تقریباً 60 سیٹیں ہونا. پانی کا مسئلہ تھا, ہم نے میڈم کو اپلیکیشن دی, میں خود گیا 2 دفعہ. پہلی دفعہ اپلیکیشن دے کے اس کی کاپی میں نے اپنے پاس رکھی, تو 1 ہفتے تک پانی نکل جائے گا, نکاسی کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. پیچھے پانی جمع ہے جس کی وجہ سے مچھر پیدا ہوتا ہے, مچھر سے کئی بیماریاں آگے بڑھ رہی ہیں, بخار کی وغیرہ ایسی بیماریوں کا ہم سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو جب میں نے میڈم کو اپلیکیشن پہلی دفعہ دی, وہ کہہ رہی کہ اس کے بعد اگلے ہفتے میں آپ کا پانی وہاں سے نکال دیا جائے گا. اس کے بعد جب میں دوسری دفعہ گیا اپلیکیشن لے کے, اس کی کاپی انہوں نے پھر جمع کر لی اور کہا کہ بس 2-3 دن تک آپ کا پانی نکل جائے گا. اس کے بعد وہ کاپی بھی لے لی, اپلیکیشن بھی لے لی, تو نہ ابھی تک پانی وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. تو کافی مسائل ہے. صبح میں کرتا ہوں جو ان سے رابطہ, آج تو سنڈے ہے, تو صبح انشاءاللہ میں اس کو اسی سب ہماری بڑی محنتی ہیں, ورکر ہیں, کام کرتی ہیں, ایماندار ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ کروا دیں گے. بہت شکریہ.